اللہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی خانقاہ کے مسجد کے سامنے نا ایک کریانے والا تھا. کریانے والے ہوتے ہیں نا، وہ صبح جا کے موٹر سائیکل کے پیچھے توڑے میں باندھ کے لاتے ہیں بازار سے سامان کے، گاؤں میں دیہات میں لا کے بیچتے ہیں، بڑا بھلا کرتے ہیں لوگ. آپ کے گھر کے بالکل سامنے خانقاہ اور مدرسہ کے سامنے کریانے والا تھا. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے پاس بغداد کے لوگ آئے کہ بارش نہیں ہو رہی، بڑے دن ہو گئے، قحط سالی ہے، دعا کر دے بارش ہو جائے. حضرت معروف کرخی فرمانے لگے کریانے والے سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی. کس سے جی؟ میرے الویکھیا جی کہ دیکھو لو ریڑی والے کو، پٹھے والے کو. ہاں صحیح کہہ رہا ہوں. میں نے کچھ 100 جگہ تو یہ مثال دی ہے. میرے مدرسے میں نا مزدور لگے ہوئے تھے، کام کر رہے، تو ایک دن مسجد کی الماری میں جھانکنے لگا تو مزدور نا سویرے روٹی لے کے آتے ہیں ساتھ. سویرے جب ڈیوٹی پہ جاتے ہیں تو گھر سے 2 روٹیاں پکا کے نا تو بیچ میں اچار رکھ لیتے، اور جب دوپہر ہوتی ہے نا تو پونے کو بھی اچار لگ جاتا ہے، پتہ ہے آپ کو. تو میں نے دیکھا کہ مزدور نے کام چھوڑا، پھر وہ اس نے روٹی کھائی. یہ جو لوگ ککڑ کڑائی کھاتے ہیں وہ نہیں اس طرح شکر ادا کرتے. اس نے جب وہ روٹی کھائی نا اچار کے ساتھ ایک روٹی، 100 دفعہ وہ کہتا ہے الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ. لیکن برگر کھانے والا کوئی نہیں اس طرح شکر ادا کر. صحیح کہہ رہا ہوں؟ پیزا کھانے والے کا یہ انداز نہیں ہوتا. آپ جب مزدور کو شام کو 300 روپیہ دیہڑی ملتی ہے نا، 300 روپیہ، یہ جس کو 10,000 روپیہ روز کا ملتا ہے وہ نہیں بسم اللہ شریف پڑھ کے پکڑتا نا، اس لیے کہ آج بڑے رہے. مزدور کو جب 300 روپیہ شام کو ملتا ہے نا تو کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نے حلال کی روزی دی ہے. یہ کرم ہوتا ہے مالک کا. صاحب تو بڑا خوش قسمت ہے، رب تعالیٰ نے تجھے مزدور بنایا ہے. ایسے نہ اپنے آپ کو سمجھا کر کے میں چھوٹا آدمی ہوں. ساری دنیا نبی پاک کے ہاتھ چومتی ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کسی نے کہا تھا کبھی غریب ہونے کو بھی دل کیا؟ فرمانے لگے ہاں. ایک دن ایک مزدور نبی پاک کے پاس آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں چھالے تھے، اور جب نبی پاک نے مزدور کا ہاتھ چوما تو میرا دل کیا تھا کاش میں غریب ہوتا اور میں مزدور ہوتا. اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھا کرے. چھوٹا وہ ہے جو مان کے کھاتا ہے، چھوٹا وہ ہے جو چوری کر کے کھاتا ہے، جو لوٹ کے کھاتا ہے، جو کرپشن کرتا ہے. آپ کب چھوٹے؟ تو مزدوری کر کے کھاتے. حضرت معروف کرخی کہنے لگے کریانے والے سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی. کس سے جی؟ پیچھے والوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ جدا ابا پٹھے بڑھ نہ ہے نا کہ میرا ابے پٹھے بڑھ ہے، وہ آکھے میں بڑا خوش قسمت ہاں، میرا باپ مزدوری کردا ہے. اور القاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا یار ہوتا ہے. محنت کرنے والا اللہ کا، یہ نبی پاک نے فرمایا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے محنت کرنے والا. دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے. فرمایا کریانے والے سے دعا کراؤ. لوگ چلے گئے کریانے والے کے پاس. نام رکھے ہوتے ہیں نا، چاچا بشیر، چاچا نذیر، ایسا ہی کوئی اس کا بھی نام ہوگا. جا کے کہا چاچا دعا کر بارش ہو جائے. چاچا کہنے لگا دعا حضرت معروف کرخی سے کراؤ. میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، دعا بھی سیدھی نہیں کرنی آتی. میں تو سارا دن چینی پتی تولتا ہوں، مجھے کیا پتا. مجھ سے تو چنے اور مسور کی دال کے بارے میں پوچھو. انہوں نے کہا بھئی ہمیں حضرت معروف کرخی نے بھیجا تو دعا کر دے. کہنے لگا حضرت صاحب نے بھیجا ہے، میرے پیر نے کر دیتے، انہوں نے کہا تو کر دیتے. اور دیکھے سیدھا آدمی تھا تو دعا بھی سیدھی سادھی. جی ایک دعا پیران دی ہوندی نا 2000 دے کے کرائی دیے اور اٹھی رٹائی، جی وہ بھی ایک دعا ہوندی، کلی کچھی کیسر سارے علی پہ ہی چل گئی. جی وہ نہیں. جا کے کہا کہ جناب دعا کر دو تو ہاتھ اٹھائے. کہنے لگا یا اللہ مجھے تو نہیں پتا تجھ سے مانگنا کیسے ہے، پر یہ بندے آئے ہیں کہتے ہیں حضرت معروف کرخی نے بھیجا ہے، تو انہوں نے بھیجا ہے تو کچھ دیکھ کے ہی بھیجا ہوگا نا، تو یا اللہ مہربانی کر بارش دے دے. اس نے دعا چہرے پہ ہاتھ پھیرے. کہتے ہیں ابھی پورے ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ بارش شروع ہو اور تیز بارش ہوئی، موسلا دھار. کچھ لوگ تو گھروں کو چلے گئے تو سیانے بندی حضرت معروف کرخی کے پاس آگے کہنے لگے بابا سمجھ نہیں آئی، یہ تو ساری دن اس یہاں چینی تولتا ہے، مسور کی دال دیتا ہے، چنے کی دال چنے بیچتا ہے، یہ کوئی لہذا تہجد پڑھتا ہے رات کو آ کے؟ آپ فرمانے لگے نہیں کچھ بھی نہیں، فرض نماز ہی پڑھتا ہے، داڑھی پوری رکھی ہوئی ہے، حلال حرام کا خیال کرتا ہے، زیادہ کچھ بھی نہیں. کہ حضرت جی پھر اس کی دعا سے بارش، وہی تو کمال ہوگا.
اب فرمانے لگے تہجد بھی نہیں پڑھتا، اوابین بھی نہیں پڑھتا، اشراق بھی نہیں پڑھتا، چاشت بھی نہیں پڑھتا، چلہ بھی نہیں کرتا، پر 30 سال ہو گئے، 30 سال میرے سامنے دکان کھلی ہوئی ہے، سودا پورا تولتا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، فراڈ نہیں کرتا، پریشان نہیں کرتا، غریب کو لوٹتا نہیں، کوئی ادھار لے جائے تو 10 کے 15 نہیں لکھتا، کوئی ظلم نہیں کرتا، کوئی ایسا کام نہیں کرتا۔ فرمایا جس کو 30 سال ہو گئے رب سے وفا کر رہا، رب سے کہ اس کے بندوں کو دھوکہ نہیں دے رہا، تو بتاؤ جب وہ ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ اس کے ساتھ وفا نہیں فرمائے گا؟ اس لیے تمہیں کہا، اور ترمذی کی حدیث ہے، میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا نا، تاجر، سچا تاجر جو جھوٹ نہیں بولتا، اللہ اسے قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے۔ تو نبی پاک بدل لیں، عادتیں بدلیں، خبردار کوئی ایسا کام نہ کرے جس میں کسی کو تکلیف ہو۔